نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے اسلاف میں بعض ایسی شخصیات ہو گزری ہیں جو واقعی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر مکمل کاربان تھے۔ ان کی زندگی کے مطالعہ سے بڑے سبق آموز واقعات ملتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کے سنوارنے میں مددگار ثابت ہوں۔ آج ان شخصیات میں سے میں نے عبداللہ بن مبارک کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی زندگی سے متعلق واقعات سنیے، شاید یہ واقعات ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ 726 سن عیسوی میں خراسان میں پیدا ہوئے۔ یہ ہشام بن عبد الملک کا دور تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نہایت درجہ کے متقی اور پرہیزگار اور بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں اور صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ انہیں اپنی علمیت کے اعلیٰ درجے کی بدولت الحافظ، شیخ الاسلام، فخر المجاہدین وغیرہ کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی نہایت درجہ کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کی پرہیزگاری کا عالم اس واقعہ سے لگا لیجئے کہ آپ ایک امیر و کبیر ترک تاجر کے باغ میں بطور مالی کام کرتے تھے۔ ایک دن باغ کے مالک نے مبارک سے کہا کہ باغ سے انار توڑ کر لائے۔ آپ نے ایک انار توڑ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب مالک نے انار کھانا شروع کیا تو انار اسے ترش لگا۔ قدر غصے کے ساتھ بولا، آپ کتنے عرصے سے میرے باغ کے مالی ہیں اور ابھی تک آپ کو ترش اور میٹھے انار کی تمیز نہیں۔ مبارک نے جواب دیا، آقا آپ نے مجھے باغ کا مالی رکھا تھا، باغ کی رکھوالی کرنا میرے ذمہ تھی، انار کا چکھنا یا کھانا میرے مطابق بددیانتی تھی، اس لیے میں نے آج تک آپ کے باغ سے انار نہ کھایا ہے اور نہ ہی چکھا ہے۔ باغ کا مالک مبارک کی اس دیانتداری اور امانت داری سے ازحد متاثر ہوا۔ ان کو اس ایمانداری سے خوش ہو کر اپنے گھر لے گیا۔ اب مبارک مالک کے مالی نہیں بلکہ دوست اور ہمراز بن گئے۔ ترک تاجر اور باغ کے مالک کی لڑکی جوان تھی جس کی وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ مختلف اطراف سے رشتے آنے شروع ہوئے لیکن مالک باغ کے لیے کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ بچی کی شادی کہاں کی جائے؟ بالآخر اس نے مبارک کو بلا کر مشورہ کیا کہ میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کے لیے بہت رشتے آ چکے لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے عاجز ہوں، آپ ہی میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کروں۔ مبارک ایک متقی اور پرہیزگار آدمی تھے، سمجھتے تھے کہ مشورہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے پاس ایک امانت ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تو یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ ایک ایسے شخص سے کیا جائے جو دیندار ہو، اسے دین کی پوری سمجھ ہو اور نیک کردار ہو۔ مالک سوچنے لگا، اس مشورہ سے بھی مجھے کوئی خاص رہنمائی تو نہ ملی، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کروں تو مبارک جیسا متقی اور پرہیزگار شخص کا ملنا تو بہت مشکل ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مبارک سے ہی کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو بہت سٹپٹائی، مگر باغ کے مالک نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ بالآخر مبارک سے شادی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اسی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن مبارک کی ماں بھی انتہا درجہ کی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہی متقی اور پرہیزگار والدین کی تعلیم و تربیت سے آپ پروان چڑھے۔
ابتدائی تعلیم اپنے باپ مبارک سے حاصل کی، مگر شومی قسمت سن بلوغت کو پہنچتے ہی غلط سوسائٹی کے ہاتھوں شکار ہو گئے۔ عبداللہ موسیقی، شراب و شباب کا دلدادہ ہو گیا، شب و روز اس بری سوسائٹی میں گزارتا۔ ایک واقعہ نے عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ زندگی بدلنے کا یہ واقعہ بھی غور سے سنیے۔ آپ مقام ولایت سے پہلے ایک نوکرانی پر فریفتہ تھے۔ ایک رات شاید اس نوکرانی سے ملاقات کے لیے مقام ملاقات طے ہو گیا۔ آپ ساری رات سخت سردی میں جبکہ برف ٹپا ٹپ آپ پر گرتی رہی اس کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب رات ختم ہونے کے قریب پہنچی اور صبح کی اذان ہوئی تو حضرت عبداللہ کے بھاگ جاگے اور ان کے ضمیر نے ایسی ملامت کی کہ آپ کی دنیا بھی بدل گئی۔ ضمیر نے ان سے کہا، اے مبارک کے بیٹے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی مبارک رات تو نے نفس کی خاطر پاؤں پر بسر کر دی۔ اسی وقت آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوا، آپ نے توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی۔ جب مبارک کو عبداللہ کی توبہ کا علم ہوا تو مبارک نے اپنے بیٹے کو کثیر رقم کے انعام سے نوازا۔ بعض روایت کے مطابق انہوں نے 50,000 درہم دیے تاکہ وہ تجارت کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ عبداللہ بن مبارک اس قدر مستغرق کے عبادت ہوئے کہ ان کا عبادت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزرتا، اور پرہیزگاری اس حد کو پہنچی کہ جب ان کا گھوڑا ایک کھیت میں اس وقت چرنے لگا جب آپ دوران سفر آرام کرنے کی خاطر بیٹھے تو نیند کے غلبہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے اپنے ملکیتی گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا، اس نے غیر حلال چارہ کھا لیا ہے اور میں بروز قیامت اس بنا پر خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ باقی سفر پیدل طے کر کے اپنی منزل پر پہنچے۔ ایک مرتبہ آپ مروز سے شام گئے تھے، لکھنے کے لیے کسی سے قلم مانگا۔ جب آپ لکھ چکے تو قلم دینے والے شخص کو قلم مانگنا یاد نہ رہا اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو واپس کرنا یاد نہ رہا۔ جب واپس مرو پہنچے تو اس خیال سے قلم لینے والے کا دل رنجیدہ نہ ہو اور اس کے دل میں میرے متعلق کوئی برا خیال پیدا نہ ہو، آپ نے مروز سے شام کا سفر محض قلم کی واپسی کے لیے کیا اور اس شخص کو جا کر واپس کیا۔ جب عبداللہ بن مبارک کی پرہیزگاری اس حد تک پہنچی اور عبادت کے بغیر کوئی لمحہ نہ گزرتا تو آپ صالحین کے ایسے مقام پر پہنچے کہ اب ان کا نام قیامت تک زندہ اور باقی رہے گا۔ اس مرد صالح کے بہت سے دلچسپ اور سبق آموز واقعات ہیں، خاص کر ان کا علم سے شغف اور شوق میں پوری دنیا کا سفر قابل مطالعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے اس علمی جستجو پر بنا کر پیش کروں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے میں تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔